نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم بارگاہ رسالت باب میں مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ. آواز آنی چاہیے آپ کی، بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. واسطہ یا رب تجھے خواجہ امیر الدین کا دے مجھے علم و حیا رزق و شفا صبر و غنا. خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم بنا بحال ما غریباں ہو خدا را یک نگار. حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام صاحب زادگان حضور قبلہ عالم دستگیر زمان برادران طریقت بیلیوں پیر بھائیوں، آج کا سالانہ عرس مبارک 46واں عرس مبارک ہے حضور خورشید نقشبند حضور بابا جی میاں خورشید عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور 26واں عرس مبارک ہے حضور دستگیر زمان بابا جی میاں غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا. ہم خوشبخت اور سعادت مند لوگ ہیں جنہیں رب کائنات نے اپنی رحمت سے حصہ عطا کرنے کے لیے ان اولیاء اللہ کے آستانوں پہ حاضری کا شرف عطا کر دیا. اور یہ صرف میرے جملے نہیں، حضور کی حدیث کا ترجمہ ہے. حضور فرماتے ہیں اِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تنزل الرحمہ. جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب اپنی رحمت کی برسات فرما دیتا ہے. مجھے احساس ہے گرمی کی شدت کا، اور آپ کا انداز بھی مجھے بتا رہا ہے گرمی ہے، لیکن جب گرمی ہے تو احساس بھی ہوگا اور اس کا کوئی علاج بھی
نہیں ہے. آپ اس وقت تھوڑی سی توجہ کیجئے حضور خواجہ صاحب کے اور اپنے شیخ کامل کے تصرف پر. اور یہ کپڑے جو ہلا رہے ہیں ان کو ذرا بند کریں تو محسوس کریں کہ بندے کی موت اتنی گرمی سے نہیں ہوتی جی، جتنی گرمی کا احساس ہے مجھے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ گھر میں رہتے ہیں وہاں بھی بجلی بند ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ سلسلہ چلتا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا کیونکہ خانقاہ یہ عرس جو ہوتے ہیں یہ سیکھنے اور سکھلانے کا ایک اہم موقع ہوتا ہے. یہاں جسمانی لنگر بھی ملتا ہے اور روحانی لنگر بھی ملتا ہے. جسمانی لنگر صبح بھی ملا، انشاءاللہ دعا کے بعد بھی میسر آئے گا. اور میاں صاحب نے اپنی بساط کے مطابق آپ کے لیے انتظام بھی کر رکھا ہے. روحانی لنگر کی ذمہ داری ان کی ہے. جتنا کسی کا ظرف ہوگا، ہمارے اندر تو بخل ہو سکتا ہے، ان کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی. ہمارے لینے میں، مانگنے میں، جھولی پھیلانے میں، دامن پھیلانے میں تو کمی ہو سکتی ہے. بخدا یہ جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کے پورے نچوڑ کا ہمارے مانگنے میں تو کمی ہو سکتی ہے، ان کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں، جب رب کسی بندے کو مقام ولایت عطا کرتا ہے پھر اس کو یہ اعزاز عطا کرتا ہے کہ جو وہ مانگتا رہتا ہے رب اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے. حتیٰ کہ جو ان کے وسیلے سے مانگتا ہے رب اسے بھی عطا کرتا چلا جاتا ہے. اور حدیث قدسی کے الفاظ ہیں وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. یہ مانگتے جائیں گے. اور یہاں میں تفسیری جملے اور گرامر کے جملے بیان کرنا نہیں چاہتا، صرف لفظوں سے سنیے. اور لفظ میرے اتنے طاقتور اور وزنی ہوں گے جس سے رب کائنات کی خیرات جو اپنے ولیوں کو ورد عطا کرتا ہے اس کا انداز کیا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي، یہ مانگتے ہیں لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ضرور پر ضرور ان کو عطا کرتا چلا جاؤں گا. اور یہ بھی جملہ آستان عالیہ کوٹلہ شریف سے کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی سے. پھر جس نے بھی اللہ کے سارے ولیوں کو سلام، سارے بزرگوں کو سلام، ساری خانقاہوں کو سلام. لیکن اس وقت خانقاہ کوٹلہ شریف میں ہے تو میرے سامنے مزار حضور خواجہ خواجگاہ ہے، مزار خورشید نقشبند ہے، مزار غلام دستگیر ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں شرح صدر کے ساتھ، آج تک جس نے بھی اس دربار میں آ کے مانگا ہے میرے خواجہ نے اسے مالا مال کر دیا. یہ شعر تو مدینہ شریف کے لیے ہے
لیکن مستعار انداز میں اس کے شاعر سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی۔ چلو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہاں بیٹھے بیٹھے شہر شرقپور چلے جاؤ، تصوراً شرقپور شریف چلے جاؤ، وہاں سے ہو کر کرم والا شریف چلے جاؤ، کرم والا سے ہو کر کیلیا والا چلے جاؤ، کیلیا والے سے ہو کر بھنگ شریف چلی جاؤ، پیر پل چلے جاؤ تو ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ہر طرف آواز آتی ہے، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کی طرف چہرے کر کے ہر ایک کہتا ہے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، یہ تو کرم پھر ان کا کرم ہے، یہ تو کرم پھر ان کا کرم ہے، اور ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ تاجدار ختم نبوت۔ نبی یہ نعرہ جڑا ہے نا گج وج کے مارنا، سمجھ نہیں آئی؟ ٹائم ہو گیا جی، میرا 5 منٹ کی پی لیا اللہ تعالیٰ۔ دیکھو نا میرے حضور خورشید دستگیر زمان کا بڑا صاحبزادہ، پھر چھوٹے صاحبزادے، اتھو اتھو اللہ کرے جویں انہاں دے دل جڑے نے ایویں جڑے رہن، او شفقتاں ونڈ دے رہن، اسی لین واسطے انہاں دی خدمت حاضر رہی ہے۔ حضرات گرامی، بات تقریر کی، تقریریں تو ہوتی ہیں، میاں صاحب نے مفتی صاحب نے کہہ دیا تقریریں ہم کرتے ہیں، اور ہمیں بابا جی نے مانگا ہی رب سے اس لیے کہ ہم نے نظروں سے پلائی ہے، بابا جی نے کہا تھا ہم نے نظروں سے پلائی ہے، خواجہ صاحب کی تربیت رنگ لائی ہے، صاحبزادہ نے دستگیر زمانے تقریر کے انداز میں شریعت و طریقت بچائی ہے۔ اب حضرات گرامی توجہ کیجئے، یہاں سے جو مانگو بولے نہیں، تسی اس واسطے نہیں بولے، تسی تے آکھیا جناب اسی اس واسطے آئے ہیں کہ ساڑی مجھا ملن، دو دواوا ہوئے، کاروبار چلے، دکان تے گاہک زیادہ آن۔ میرے حضور خورشید نقشبند کی تربیت کا انداز بڑا انوکھا تھا، میں نے اپنے والد گرامی سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ بابا جی کے پاس ایک بندہ ڈاکٹر آیا اور وہ آ کے کہنے لگا حضور دعا فرمائیں میرا کاروبار چلے۔ آپ نے فرمایا پھر اندہ مانا ہے میں دعا کرا لوگ بیمار ہوں، کہ تو ڈاکٹر ہے نا، تو تو ڈاکٹر ہے کہ تو کہنا میرا کاروبار چلے، پھر مانا ہے میں دعا کرا کہ لوگ بیمار ہوں تو تیرا کاروبار چلے۔ انہیں عرض کی تھی حضور ہے نہیں، تو پھر فرمایا دعا کا دی کہ آپ سچی سن نا، جس طرح جسم ویندے سن دل بھی ویندے سن۔ تو بابا جی نے فرمایا ہاں تو مصطفیٰ کی امت کا جسمانی مریض تیرے پاس آئے، اللہ تیرے ہاتھ میں شفا عطا فرمائے۔ اب یہاں سب کچھ ملتا ہے، یہاں بولو سارے بولو سارے بولو، اب وقت نہیں ہے کہ اس کو میں کھولوں، لیکن آپ نے کہنا ہے یہاں سب کچھ بولو ویندے پہنجے تو جدو بندہ دولہ بندا ہے نا، پھر اس دن ان دی اطاعت خیرات دا انداز ہی وقت ہوتا ہے۔
اج دولہا بنے پے نے تے خواجہ صاحب اپنے پتراں نوں ویندے پے نے تے بولو ایتھوں جو بھی منگو ہاتھ چک کے کہو اپنے آپ نوں گواہ بنا کے ایتھے جو بھی منگو یہ توڑا دل ہے الحمدللہ عقیدہ بھی ہے نظریہ بھی ہے لیکن ایک بار پھر کہنے لگا میاں صاحب نو روحانی طور تے پوچھو تے جواب لو تے اتھا بھی جواب دے دے ایتھے جو بھی منگو ملتا ہے لیکن آج جو ان کی عطاؤں سے خادمیت کے انداز میں آپ کو بانٹنا چاہتا ہوں وہ سنیں میرے حضور دستگیر زمان کیونکہ ان کا عرص ہے اور حضور خورشید نقش بند نے دستگیر زمان نے خورشید نقش بند کی خیرات کو بانٹا اور خورشید نقش بند نے خواجہ خواجگاں بابا جی میاں امیر الدین کی خیرات کو بانٹا خیرات لنگر خورشید نقش بند کا تھا بانٹا دستگیر زمانے لنگر بابا جی میاں محمدینو میاں کرامت اللہ کا تھا بانٹا خورشید نقش بند نے لنگر خواجہ خواجگاں کا تھا بانٹا میاں محمدینو میاں نعمت میاں کرامت اللہ نے لنگر پیر سید امام علی شاہ کا تھا بانٹا خواجہ خواجگاں بابا جی میاں امیر الدین نے طریقت دا سب لے کے جاؤ طریقت دا اگر بابا جی خواجہ صاحب کو راضی کرنا ہے نا تو مکان شریف کا نعرہ کھلے سینے سے بھی لگاؤ کھلے چہرے سے بھی لگاؤ اور بتاؤ جن کے آستانوں کے گھوڑوں کا ادب خواجہ صاحب نے کیا ہوگا جب اس شیخ کا ادب آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف پہ بیٹھنے والا مرید کرے گا عطا کا رنگ بدل جائے گا آستانہ عالیہ مکان شریف آستانہ عالیہ مکان شریف نور نگر آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف سخی دربار کوٹلہ شریف جملہ بڑا ٹیٹ کے حاضر میں ٹیٹ کر لو کتھوں تھی کرے جملہ جائے گا اسی طریقت دے لحاظ نال بھی خادم بابا جی دے شریعت دے لحاظ نال بھی خادم بابا جی دے مکان شریف سے صفائی ادھر بخل نہیں تھا خواجہ صاحب کے پاس صفائی ادھر بخل نہیں تھا میاں محمدین کے پاس صفائی بخل نہیں تھا خورشید نقش بند کے پاس صفائی بخل نہیں تھا دستگیر زمان کے پاس صفائی بخل نہیں ہے شہزادگاں کے پاس صفائی بخل نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف ایک بڑے سینہ پاڑ کے جواب دے سینہ پھٹ جائے تے جنہ ماں دا دودھ پیتا جے ٹیل لا کے کہو بابا جی دے انداز تے 3 مرتبہ کہنا زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور ربوہ کے قادیانیوں کو بتا دو آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کے خادم ختم نبوت پہ چوکیداری دینا جانتے ہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد
یہ سارے سخی ہیں، اور سخاوت میں ایک رنگ بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے بابا جی نے مزار والوں کی اولاد کو چکی پیستے ہوئے دیکھا. یہ صرف آپ کو لفظ سمجھ آئیں گے. میرے برادر اکبر جانشین دستگیر زمان اور صاحبزادہ میاں ظہیر احمد صاحب جانشین دستگیر زمان تائید فرمائیں گے میرے بابا جی کی سخا کا انداز کیا ہے. اور فرمایا چکی پیستے ہو، لوگوں کے آٹا پیس کے پیسے کماتے ہو، اٹھ تجھے چکی پیسنے کے لیے رب نے پیدا نہیں کیا. بزرگوں کی ڈیوٹی دو، رب عزت بھی دے گا، لنگر بھی دے گا. ہن جملہ میاں صاحب اجازت دیو کما، اجازت دیو کما. جنہ کو سخا نہیں سی انہوں نے کیا ہے خورشید نقشبند بابا جنوں پھڑتا ہے پاگ بن دیندہ ہے، جنوں پھڑتا ہے اللہ اللہ کرواندہ ہے. میرے بابا جی خواجہ خواجگاں کے نور نظر لخت جگر آستانہ علیہ کوٹلہ شریف کی طریقت کے بادشاہ بابا جی نے فرمایا میں چور نہیں بنانا، میں اللہ دا راہ دسن والا بنانا. مراد خورشید نقشبند حضور بابا جی میاں خورشید عالم، حضور بابا جی میاں خورشید عالم، حضور بابا جی میاں غلام دستگیر لجپال مرشد مراد حضور خورشید نقشبند. ہن میری تقریر اگے ہی ویسے پھیلی گئی ہے کہ یہ بڑا ڈاڈا پیر ہے. میں کہا ساڑھے کل مشین ایسی ہے جندے تو اندر بھی ویکھیا جاندہ ہے باہر بھی ویکھیا جاندہ ہے. ساڑھے کل راہ ایسا ہے اسی پورا تشخیص بھی کرنے تے پھر اپریشن کرنے والے سارے اوزار بھی رکھنے. اور پھر میاں صاحب میاں شیر محمد صاحب بھی سخی تھا. ہن بولو نہ بولو، کیونکہ سخیاں دا تربیت یافتہ بھی سخی ہوندہ ہے. یہ سخی نہ ہوندے تے بابا جی یہ نہ فرمان دے خواجہ صاحب میرے تے شیر محمد دے درمیان جڑا فرق کرے گا وہ ساڈا ہے. ہن تسی سمجھ لو کیڑا کیڑا انہاں دا تے کیڑا کیڑا انہاں دا. جی سمجھ آگئی جی. ہن بس تقریر مکمل. بیلیو توجہ نال سنیا جے ایتے تنج جذبات سن. تو انہوں میں پوچھنا چاہنا ایسے لوگ بھی موجود نے جنہاں نے حضور خورشید نقشبند نو ویکھیا تے او لوگ کثرت نال نے جنہاں نے حضور دستگیر زمان نو ویکھیا. اللہ والیاں نال پیار کرنا چاہیے دا کہ نہیں؟ بولے نہیں جے سارے تسی پیار کر دے ہو مینوں تواڈے تے شک نہیں. پیار نہ کر دے ہوندے تے ایڈی گرمی چ جے نہ بہندے تے تسی اپنی زبان نہ کہو گے میاں صاحب خون بھی نکلدا پیا ہے پسینہ بھی نکلدا پیا ہے. ہلے بھی ساڈی محبت نو ٹھیس پہنچا کے پوچھتے پے ہو. میں تانوں نہیں پوچھدا تواڈیاں زباناں تو غیراں نو دسنا پیا وا. او انی گرمی چ تے پتر برف لین نہیں جاندا جڑے انی گرمی چ بیٹھے نے دستے پے نے تیرے خواجہ دا فیض اج بھی جاری ہے. ہن دسو بس تقریر مکمل ہونا آہستہ آہستہ گلاں کریے. ویسے میرا دل کردہ پیا میں ہور بھی کراں. دسو بابا جی دے نال پیار کرن والے ہو تسی انج بھی پیار کر دے ہو کہ انہاں دی زندگی دے اندر انہاں دی خانخواہ دا خیال رکھ دے سے, انہاں دی زندگی دے اندر انہاں دی اولاد نال پیار کر دے سو اج بھی کر دے پے ہو. انہاں دی زندگی دے اندر لنگر خانے بھی ڈیوٹی دیندے سو اے بھی کی سی. پیار دیاں مختلف شکلاں نے لیکن سب تو اچھا پیار اے وے کہ جیڑا او راہ دس کے گئے نے اس راہ تے چلیے تے جیڑے انداز چسی انہاں نو ویکھیا ہے او انداز بھی اپنا لے گے.
تو سچا تے سچا پیار ہن دسو کہ جڑا پیار بھی کرے انہاں دے راہ تے نہ چلے تے لوگ انہوں کی کہندے نے لوگ انہاں نو نہیں سمجھ آئی بیلیو لوگ انہاں نو مرید صادق نہیں کہندے میں اور کوئی جملہ نہیں کہندا مرید صادق دسو بابا جی پگ بندے سن بابا جی پگ بندے سن تسی بھی پگ بنیا کرو تسی بھی پگ بنیا کرو بابا جی تے چہرے مبارک تے داڑھی سی جڑے بابے آئے نے آج بھی میں انہوں نے ترلے نال کہنا کہ ہون ہاتھ چکو اندے تو نوجوانوں جنہ تھوڑی رکھی ہے پوری کر لو تے جنہ بڑا پچ بھی ہزے نہیں رکھی دسو بابا جی دے چہرے تے داڑھی ہے ایسی تے میں بابا جی دا چہرے دا واسطہ دے کر کہنا آنے والے ہو ہون اگلی بری آؤ تے بابا جی نو منہ کھایا جے بابا جی اسی سکا پیار نہیں کر دے جس راہ تے سانو توریا سی اسی اس راہ تے تر کے ہونے پہ پھر کسی کوٹلہ شریف نام ہی آ سکو ویسے ہونا چاہیے ہر ہفتے ہونا چاہیے ہر مہینے ہونا چاہیے 6 مہینے بعد ہونا چاہیے لیکن 6 مہینے نہ ہو تو سال چتے ہونا چاہیے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ 5 نمازاں پڑھ دے سن صرف 5 نہیں سن پڑھ دے وہ 9 نمازاں پڑھ دے سن دنیا ہن میں گن کے دساں چاشت بھی پڑھ دے سن اشراق بھی پڑھ دے سن اوابین بھی پھر جو ساری دنیا ستی ہوندی سی رب دی بارگاہ کھڑے ہو کے تہجد بھی پڑھ دے سن ہن میں تواڈے کو وعدہ نہیں لیندا ہاتھ نہیں چکاندا میں اتنا کہنا جڑے 5 نمازاں نہیں پڑھ دے وہ پڑھیا کرو بولو بولو تے جڑے 5 پڑھ دے نے کوشش کریا کرو اگے ودیے اللہ توفیق دیتے تہجد بھی اے عمل ہے تے عمل تو پہلا عقیدہ ہے اے ہن میں بھی تقریر کردا پیا صاحب زادے صاحب مفتی صاحب بھی تقریر کرتے پے لوگ پیسے سٹ دے پیسے میں بابا بزرگاں کو اپنے بھراواں نوں پوچھنا کیا اس طریقے نال میرے والد صاحب یا دادا داد خوش ہوندے سن بولو نا یار پیر سید حسام القیوم صاحب تشریف لے آئے ایک بری انہوں نے بھی حضور مجدد پاک دا تذکرہ کر دے ہویا آپ نے فرمایا اے انداز ساڑھے سلسلے دا بھئی عرس اور ہندہ ہے جلسہ نہیں سمجھ آئی عرس اور ہندہ ہے جلسہ ویسے دیسی کہنے جلسے اندے وچ بھی رنگے ہونا چاہیے لیکن عرس دے اندر جنوں خواہش ہے یا جذبات انگڑائی لیندے نے محبت کھلون نہیں دیندی تے بڑے اعزاز نہ لاؤ نا اعزاز نہ لڑ کے صاحب صدر دے کول آ کے جناب پیش کریں او پیر اجمل ایک بری صاحب خدا شاہ صاحب کہنے لگے انہوں نے تقریر جو لوگوں نے انہیں سٹھے آنا تو کہنے لگے اے چنگی مصیبت ہے پہلوں کٹھے کریے تے پھر جیب چھپائیے اندھا مطلب ایسی نوکر رکھیے ہو ہاں دیکھیں یہ تائید ہے سڑنا ہی میں بولے سے بس میاں صاحب نے ایک اچھا لیکن کیونکہ ایک خطیب نے جلسیاں دے اندر انہوں نے جو ہو سکتا یہ کرنا انہوں نے ایک تقریر میں سنی تو کہنے لگیا ہون ساڑیاں ٹوپیاں لاندے پئے ہو ہون پوے قمیضہ بھی لا دے سنیو تو اڈی پرواہ ہی کوئی لیکن آستانے تے اے میں تربیت کر رہے ہیں بیلیو آستانے تے او رنگ نہ اپنایا کرو کیونکہ اتھے ہر نظریے دا ہر سوچ دا بندہ ہوندہ ہے تے تسی انہوں نے دس کے کہیں دے آؤ مصطفیٰ دی شریعت ویکھنی جی دے کوٹلہ شریف چلیے آؤ مصطفیٰ دی طریقت ویکھنی جی دے کوٹلہ شریف چلیے تے پھر تو اڈے عمل تو کسے نو کوٹلہ شریف تے اعتراض کرن دی جرت نہ ہوئے جیڑا جاوے سینہ کھول کے کرے اے اللہ دیا بندیاں تینو لکھا سلام ہوئے تو ایسی خانقاہ تے لے کے گیا ہے جتھے مدینے دی شریعت بھی جلدی پئی ہے ابو بکر و عمر عثمان و علی دی طریقت بھی جلدی پئی ہے سمجھ نہیں ہے آرام لا کے پیش کریا کرو
بہتا تسی مینوں بھی دسنا نا میاں صاحب میں دیتے ہیں ایتھے آ کے آرام نہ پیش کر دیا کرو. ایک گل ہو گئی ٹھیک, بڑیاں گلاں کرنا چاہنا تربیت دیاں, لیکن کوشش دوسری سنو. جدوں بھی کوٹلہ شریف یا کسی آستانے تے آؤ, اس آستانے تے جا کے وضو نہ کریا کرو. میں طریقت کا درس دین لگا. اس آستانے تے جا کے وضو ہاں ٹوٹ جائے تھے آ کے یا معاملہ کوئی بن جائے تو کر لیا کرو, لیکن جدو کسی خانقاہ تے جاؤ تے باوضو ہو کے اللہ دے ولی بھی جوش پیر رکھیا کرا, کیونکہ جدو مرید کرو چلتا ہے. توجہ نال میں بڑی طریقت کے سارے نچوڑ نالے جملہ کہنے لگا. اے نہیں کہ صاحب مزار تے عرس تے آؤ تے ویند ہے, جدو تسی کرو ارادہ کر لیندے ہو اس وقت تو لے کے شیخ کامل دی نظر سے آ جاندے ہو. اتنا حوالہ بھی دے دیا. حضور میاں صاحب اے موچی کون سی جندہ طبی دا موچی سی لال داڑھی آلا کوئی پیچھے فوت ہو گیا جن نے کر بھی بابا جی رہے بابا رحمت حاجی رحمت. اب میں سنو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ایک بری کور ہو سبحان اللہ, معاف کر دیا جے ہاتھ جوڑ کے تسی میرے پیر بھائی ہو. میں حضور غلام دستگیر دا مرید ہاں, تسی میرے پیر بھائی ہو تے پیر بھائی سمجھ کے تہاڈے اگے ہاتھ جوڑنا پیا ٹائم تھوڑا جہا واہ واہ ہو گیا. حاجی رحمت علی صاحب نکلے کوٹلہ شریف دی حاضری واسطے تے شو پرے انہاں دا کر سی. اے تربیت سمجھا جے, نگاہ سمجھا جے. ہیڈ روشن دی نترے تے اتھو ٹانگے جڑے چل دے سن وہ بھی چھٹی کر گئے. اگے جدوں او گیس دا پیپ حاجی رحمت کہندا ہے میں اتھے پہنچیا تے مینوں بندے نظر آئے کچھ میرے اگے نے, کچھ میرے اگے نے, کچھ میرے جڑے اگے نے انہاں دا انداز تحفظ دے ہوندا ہے تے جڑے پیچھے نے انہاں دا انداز تے میں ڈرنا بھی پیاواں تے پرسکون بھی ہاں تے چلدا چلدا جلدی پینڈا طے کریے. کوٹلہ شریف آ گیا تے بابا جی عشاء دی نماز پڑھ کے تے نکل دے پیسہ. بابا جی حضور بابا جی میاں خورشید عالم رہے اور اس بندے نے اپنی زندگی جی میں نے گلت سنائی. کہندہ بابا جی عشاء دی نماز پڑھ کے نکل دے پیسہ. تے بابا جی نے میں نے ویکھ کے جملہ ارشاد فرمایا جلدی حاجی صاحب آ جیا کرو, ہن تہاڈی راہ دے اندر بھی حفاظت دی ڈیوٹی سانوں دینی پیندی ہے. جے اب دل دیاں اوے اکھیاں دے جے رب دل دیاں اوے اکھیاں دے تے جانن ہوئے آخری گل حضور بابا جی نے جتھے عمل دسے نے نا اتھے بابا جی نے عقیدہ بھی دسے. اتھے بابا جی نے
ہن میں گل کر لگا کسی 2 نمبر دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. بول دے پے ہو کہ نہیں بول دے پے؟ کسی 2 نمبر دے پیچھے میں اعلان کرنے لگا وہابی دیوبندی چکڑالوی کسے دے پیچھے نماز ہے اندے چ میں ہاتھ چکاواں گا تے بابا جی نو گواہ تہاڈا بنا. کسے 2 نمبر دے پیچھے نماز ہے تربیت ہے نا. 2 نمبر دے پیچھے نماز ہے. نماز بھی نہیں پڑھنی تے برادری رشتہ داری کڑم سارے چھڑ کے کسے بد مذہب دا جنازہ بھی صحیح گل ہے کسے بد مذہب دا جنازہ بھی تے جیڑا پیر بد مذہباں دے نال ٹورے انہاں نال عقیدت رکھے ان دے نال سلام بھی ہن سنو ایتھے ساڈے پنڈ چ ایک بندہ ہے جن دا نام ہے ڈاکٹر نجابت علی. ان دی بہن نے گھر دے اندر کالا جھنڈا لا لیا. ان دی بہن نے کر اے ویکھو نا اسی تقریراں کرنے پے ہاں تے میں ہن تانوں دسن لگا او ساڈیاں تقریراں او کام نہیں کردیاں. خدا دی قسم جتھے میرے بابیاں دی نگاہ کام کردی اسی مریے جیے پھر مریے پھر جیے پھر مریے پھر جیے تقریراں کردے رہیے لچھے دار تقریراں. ساڈیاں تقریراں دا رنگ نہیں جڑے میرے بابیاں انج سبحان اللہ حضے بھی انج سبحان اللہ. انہیں بابا جی نے فرمایا تیری بہن دے اندر کالا جھنڈا لگ لگیا ہے تے نجابت لا جا کے. تے بابا جی نے جدوں فرمایا تے کہن لگا حضور اسی تہاڈی محبت کرنے ہاں پیار کرنے ہاں تسی لڑائی پاؤندے پے ہو. میں جھنڈا لان جاواں مینوں پھڑ کے مار دے ٹنگ دے چنگا راہ دستے پے ہو جے لانا جے تے کسے مرید نو کل دے. فرمایا میں کلا سکدا ہاں لیکن لوانا تیرے کول لوانا تاکہ تینوں پتہ لگے جڑا بد مذہب ہوئے ان دے گھر نہیں جانا. تے بابا جی نے انج توجہ کریا جے بابا جی نے ان دی باں تے ہاتھ لایا فرمایا تینوں موت دا ڈر ہے گارنٹی میں دینا جھنڈا لا تیری زندگی دی حفاظت خودگی دے نقشبند کرے گا. سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ تے بیلیو ساڑھے بابیاں نے سانو عقیدہ دیتا الحمدللہ سی 4 پراواں عقیدے لے لحاظ نہ ٹنا ٹننا عقیدے دے لحاظ نہ ٹنا عملہ دی کمزوری ہے اللہ بھی معاف کرے گا انہاں تے کوئی معافی منگنے ہاں. لیکن بیلیو میں لمبی تقریر کردہ لمبی وسیع واضح و نصیحت کردہ لیکن جنیاں گلاں دسیاں نے دیتے عمل اگنی سن لو. آستان عالیہ کوٹلہ شریف جنہ دی نگرانی سرپرستی صاحبزادگانے شہزادگانے دستگیر جمع کر دینے او 2 عرس نے ایک نو عرفی طور تے ایک نو عرفی طور تے بڑا عرس کہنے ہیں ایک نو عرفی طور تے چھوٹا مانوی طور تے دوویں وڈے مانوی طور تے عرس دوویں کیونکہ خورشید نقش بند نے جنی محنت کوٹلہ شریف کا نام چمکان پہ لائی ہے انی محنت کسے مائی دے لال نے نہیں کی تھی. عامی طور سے 2 بڑے عرس نے بڑا عرس میں تم دس دیتا لوگاں دے اندر معروف ہو گیا نا لیکن میں مانوی طور پہ کہنا ساڑھے واسطے دوویں ہی ایک عرس 10-11 زکات میں ہوندہ ہے تے دوسرا عرس 25-26 سمجھ آ رہی ایک عرس 10-11 لیکن ان دے واسطے شوال دا چند 29 دا شمار کرنا ہے لیکن جڑا 25-26 واسطے ان دے واسطے سفر دا محرم دا چند 29 دا جڑا بھی ہو جے او شمار کرنا ہے. تے جڑا پیر کا گھر ہوندا ہے نا ایک لحاظ نال اپنا گھر ہوندا ہے تے ایک لحاظ نال او میزبان ہوندے نے تے اسی پیر دا گھر ہوندا ہے تے تواڈے ساریاں دا گھر ہون کو نہیں بولے گھر
کھولو کھا رہے ایتھے انتظامات بھی حصہ لیا کرو اس 10-11 عرس والے تے بھی تے سال تے اندر بیلیو 4 دن تے تسی پیر خانے تے آستانے نو دے سکتے ہو نا رات نو بھی آیا کرو تے دن نو بھی بولو رات نو بھی آیا کرو تے دن نو بھی بلکہ تسی اپنے طور تے تشہیر کریا کرو بیلیاں نو دعوت دیا کرو تے لے آیا کرو اور حضور فرمان دینے جن نے کسے نو چنگا راہ دسیا جنی دیر تک اس چنگے راہ تے ٹردا رہے گا ٹرن والے نو بھی ثواب ملے گا ٹران والے نو بھی اللہ تعالیٰ میرا تے توڑا ہم یہ ناصر رہے ختم شریف ہوگا قل یا ایوہ الکافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عبد ما عبدت ولا انتم عابدون ما عبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤتر مطهر منور معنبر في البيت والحرم شمس الدهى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين وأدنى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود وجوده والموجود معبود ربه سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد
الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.